آج امت محمدیہ شفاعت کے نام پر کثرت کے ساتھ گمراہ ہو رہی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ شفاعت کا مطلب ہے کیا۔ شفاعت تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی شفاعت وجاہت، یہ وہ والی شفاعت ہے کہ کوئی پیر اللہ سے زیادہ پاورفل ہو اور اللہ اپنے مجرم بندے کو پکڑ کر عذاب دینا چاہتا ہو، پر سامنے والے شخص کی طاقت کی وجہ سے اللہ اس مجرم کو عذاب نہ دے، تو یہ والی شفاعت حرام ہے، جس کا تصور آج بہت سے لوگ لے کر بیٹھے ہوئے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی لیا تو ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے ولی ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے۔ تو یہ والی شفاعت بالکل حرام ہے، جبکہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی، سناٹا ہوگا، صرف قدموں کی آہٹ سنائی دے گی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے۔ جب سامنے سے کسی بزرگ، کسی پیر کا جواب نہیں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی ہے۔ اب دوسری شفاعت شفاعت محبت ہے۔ یہ وہ والی شفاعت ہے کہ اللہ کسی پیر کی محبت میں اس طرح بے بس ہو کہ اگر اللہ کسی مجرم کو عذاب دینا چاہتا ہو تو اس شخص کی محبت کی وجہ سے اللہ عذاب نہ دے اس مجرم کو، اور یہ والی شفاعت کا تصور اللہ کی جلال اور کمال قدرت کے خلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ سب اس کے جلال سے ہر وقت کامتے رہتے ہیں۔ اب تیسری شفاعت شفاعت اجازت ہے۔ یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ کی مرضی اور اجازت سے ہوگی، جیسے کوئی مجرم اپنی غلطیوں پر نادم ہو، صرف اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو، نہ کسی سفارش کی پناہ میں ہوگا، بلکہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہوگا، توحید پرست ہوگا، اس سے زندگی میں گناہ بھی ہوئے ہوں گے، پھر وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سہارا لیے کھڑا ہوگا، پھر اگر اللہ اس کو معاف کرنا چاہے گا تو وہ کسی نبی، فرشتے یا ولی کو اجازت دے گا کہ وہ اس بندے کے حق میں شفاعت کرے۔ یہی اصل شفاعت ہے جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کرے مگر اسی کے اذن سے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بول ہی نہیں سکیں گے سوائے ان کے جنہیں رحمان اجازت دے اور جو صحیح بات کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا قیامت والے دن، اور اس وقت مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اللہ خود میرے دل میں وہ کلمات القا فرمائے گا جن سے میں اس کی حمد و ثنا کروں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ تب رسول اللہ عرض کریں گے کہ اے اللہ تیری مخلوق بے حد پریشان ہے، حساب شروع کرنے کا حکم عطا فرمائیں۔ یہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اس طرح اللہ جس کو بخشنا چاہے گا وہ کسی نبی یا نیک بندے کو اجازت دے گا کہ اس کے حق میں سفارش کرے، تاکہ نیک بندوں کی شان بڑی ہو جائے اور کفار کے سامنے آیا ہو جائے، اور بندے بھی جنت کی سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں کہ جیسے اسکول کے سالانہ امتحانات پر جو انعامات بچوں کو دیے جاتے ہیں وہ کسی مہمان خصوصی کے ہاتھوں دیے جاتے ہیں، مگر بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ انعام اسکول والوں کی طرف سے دیے گئے ہیں، مہمان تو بس ہمیں ہی تھما رہے ہیں۔ ایسی قیامت کے دن اللہ جسے بخشنا چاہے گا اس کی بخشش کا سرٹیفکیٹ کسی نبی یا ولی کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، مگر ان بندوں کی اصل بخشش اللہ ہی کی طرف سے ملے گی۔ تو سفارش کی اصل امید اللہ سے لگانی چاہیے، مگر افسوس ہے آج امت محمدیہ نے اللہ سے سفارش کی امید ہٹا کر نبیوں، پیروں، ولیوں سے جوڑ لی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو سزا دینا چاہے تو رسول اللہ یا کوئی بزرگ سفارش کر کر ہمیں چھڑا لیں گے، مگر یاد رکھیں ہمیں اصل اللہ کو راضی کر کے نجات ملے گی۔ آپ سفارش کے چکر میں بھلے اس پیر کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی وقف کر دیں، یا رسول اللہ کو پکار کر یا امید لگا کر گناہوں میں زندگی گزار دیں، مگر آپ اپنی بخشش کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنی سگی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، مگر اگر قیامت والے دن اللہ تمہیں پکڑ لے گا تو میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ تو اس لیے خدا را اللہ کو راضی کریں، اللہ سے امیدیں لگائیں۔ اصل بخشش دینے والا اپنے بندوں کو صرف اللہ کی ذات ہے۔ شفاعت کے صحیح معنوں کو سمجھیں اور حدیث اور قرآن کو خود پڑھیں اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔